السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، احکام و مسائل کی ہماری یہ مجلس آج بھی زکوٰۃ کے اہم ترین مسائل سے متعلق ہے۔ گزشتہ کل ہمارے سامنے بہت ہی اہم ترین باتیں آئی تھی اس سلسلے کی، جیسے کہ قرض کی زکوٰۃ اور ترکے کی زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا، دیتے وقت بتلانا ضروری ہے یا نہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم چند باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اس میں سے پہلی بات تعجیل زکوٰۃ۔ تعجیل زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ وقت پورا ہونے سے پہلے، سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تعجیل زکوٰۃ۔ کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو نصاب کا مالک ہے، مطلب اس کے پاس بقدر نصاب مال ہے، لیکن ابھی سال پورا نہیں ہوا، تو سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، سال پورا ہونے سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا تو کر سکتا ہے، لیکن صرف تجارت کے مال کی، مال تجارت کی جو زکوٰۃ ہے وہ قبل از وقت سے پہلے ادا کر سکتا ہے، سال کے پورا ہونے سے پہلے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مال تجارت کی زکوٰۃ بھی وقت سے پہلے ادا کرنا چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی وہ شرائط پائے جانے ضروری ہیں، کب جا کر اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ وہ شرائط کیا ہے؟ اس میں کافی تفصیل ہے، کچھ پیچیدہ باتیں بھی ہیں اس میں، اس لیے بوقت ضرورت علماء سے رجوع کر کے معلوم کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس وقت دیا گیا، مثلا مان لیجیے 12 مہینے کے بعد ایک سال ہوتا ہے، اس نے 10 مہینے کے بعد دے دیا یا 9 مہینے کے بعد دے دیا، ابھی سال پورا ہونے میں 3 مہینے باقی ہیں اور اس نے کسی وجہ سے زکوٰۃ پہلے نکال کر دے دی، تو پھر جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے، یعنی فقیر مان لیجیے، تو اس کے بارے میں شرط ہے کہ وہ زکوٰۃ لیتے وقت، یعنی جب 9 مہینے ہوئے تب، اور جس وقت زکوٰۃ واجب ہونے والی تھی، یعنی 12 مہینے جب ہو جائیں گے تب، دونوں وقت میں وہ استحقاق کی صفت پر ہو۔ استحقاق کا مطلب یعنی وہ محتاج ہو۔ آسان الفاظ میں ایسا سمجھیے کہ جس وقت اس نے زکوٰۃ لی 3 مہینے پہلے، اور جس وقت سال اس کا پورا ہو رہا ہے دینے والے کا، یعنی 12 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی دونوں وقت میں وہ لینے کی صفت پر ہو، یعنی محتاج ہو، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص نے زکوٰۃ دیا ہے، یعنی مالک، دکان والا سمجھیے، تجارت والا، تاجر، وہ جب اس نے زکوٰۃ دی ہے اس وقت سے لے کر زکوٰۃ کے واجب ہونے تک، یعنی 9ویں مہینے سے لے کر 12ویں مہینے تک مکمل وہ صفت وجوب پر ہو، یعنی زکوٰۃ اس پر واجب رہی ہو۔ صفت وجوب کا مطلب بقدر نصاب مال اس کے پاس رہا ہو، ٹھیک ہے۔ آسان الفاظ میں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ لینے والا لیتے وقت بھی، اور جب سال اس کا پورا ہو رہا ہے اس وقت بھی لینے کی صفت پر ہو، اور دینے والا جس وقت دے رہا ہے اس وقت سے لے کر اس کا سال پورا ہونے تک صفت وجوب پر، یعنی دینے کی صفت پر ہو۔
یہ عام متن اس طرح سے لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری پیچیدہ اور باریک باتیں ہیں جو علماء سے ہم وقت پر معلوم کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ آتا ہے مصارف زکوٰۃ کا، یعنی زکوٰۃ کس کو دی جائے. تو زکوٰۃ کے مصارف کو تو سیدھے سیدھے قرآن کریم نے ہی ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. تو یہ 8 مصارف ہیں. ہم ان کے تعلق سے کچھ وضاحت کرتے چلتے ہیں. جیسے فقیر ہے، نمبر 1 پہ کس کو ذکر کیا؟ فقیر. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکتا ہو، اور نہ اس کے پاس کوئی کمائی کا مناسب ذریعہ ہو. مال بھی نہیں ہے اور کمائی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی بھی طرح کاٹ کٹوتی کرے اور بہت ہی کفایت شعاری سے کام لے، پھر بھی اس کی ضرورت پوری ہوتی نہ ہو تو اسے فقیر کہیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ فقیر کہیں گے. ضروریات میں کھانا پینا، لباس اور مکان وغیرہ سب داخل ہیں. اس کے لیے اور اس کے زیر کفالت جو افراد ہیں، گھر والے اس کے، وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں. مطلب اس کی یا اس کے گھر والوں کے کھانے پینے، کپڑے اور مکان کی جو ضرورت ہے یہ پوری نہ ہوتی ہو کسی بھی طرح. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہے، مان لیجیے سمجھانے کے لیے، باقی تو اب 10,000 بھی کم ہو جاتے ہیں. کسی کو 10 روپے کی ضرورت ہو اور اس کا مال یا کمائی صرف 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے ہو، یعنی نصف سے کم ہو. 10 کی ضرورت ہے اور 5 بھی اس کے پاس نہیں، اس کو کہیں گے کہ یہ فقیر ہے. یہ کیا ہے؟ فقیر ہے. لہذا اس کو زکوٰۃ دی جائے گی. وہ کہ ہم یوں کہہ سکتے کہ زکوٰۃ کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد مسکین ہے. مسکین، مسکین کا مطلب کیا؟ مسکین کا درجہ فقیر سے تھوڑا نیچے ہے. نیچے کا مطلب یعنی اس کی ضرورت کم ہوتی ہے. یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ کسی کے اگر وہ کفایت شعاری سے کام لے یا تھوڑی بہت کاٹ کٹوتی کرے تو پھر اس کا گھر کا خرچہ کھینچ تان کر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے، کھینچ تان کر پورا ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ضرورت ہے 10 روپے کی اور اس کے پاس 7 روپے ہیں یا 8 روپے ہیں، تو اب کیا کرے گا؟ تو ایک وقت کا کھانا گل کر جائے گا بیچارہ، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں پھر بھی خرید نہیں رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے کیا کہیں سے قرضہ لینے کی نوبت آتی. اس طرح سے کفایت شعاری سے کام لینے کے باوجود بھی کھینچ تان کر پورا ہوتا ہے اس کا خرچہ. جیسے کہ ضرورت 10 روپے کی ہے اور اس کے پاس 7 روپے ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ یہ مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ ذکر کیا والعاملین علیہا. شریعت اسلامیہ میں، اسلامی حکومتوں میں جب زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے جمع کر کے، تو جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو افراد مقرر کیے جاتے ہیں ان کو عامل کہتے ہیں. عاملین علیہ، جو زکوٰۃ پر عامل ہو، مطلب کام کرنے والے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے. اس میں مختلف قسم کے افراد ہوں گے، لکھنے والے، جمع کرنے والے، اٹھانے والے، تقسیم کرنے والے. یہ سب عامل کے اندر داخل ہیں اور ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے تعاون کیا جائے گا اور ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کی تفصیلی کتابوں میں مذکور ہے کہ کتنی دینی چاہیے. آج کل یہ سلسلہ عام متن نہیں پایا جاتا، اس واسطے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. نمبر 4 پر فرمایا مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب یعنی دل کو نرم کرنا، تالیف قلب جسے کہتے ہیں، دل کی محبت کو جیتنا، دل میں ہمدردی پیدا کرنا. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں ان کی 4 قسمیں ہیں. یعنی ایسے سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں، وہ نو مسلم جو ابھی اسلام میں پختہ نہ ہو، مسلمان تو ہوا ہے وہ،
پہلے کسی اور مذہب میں تھا، اب مسلمان ہو گیا، لیکن ابھی اس کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا ہے، تو ایمان پر جمنے کے لیے اس کا تعاون کیا جائے گا۔ یا ایمان تو اس کا پختہ ہے لیکن وہ قوم کے سرداروں میں سے ہے، اس کو مال ملے گا تو وہ اوروں کو بھی اس کی طرف کیا کرے گا؟ اسلام کی طرف مائل کرے گا، وغیرہ وغیرہ اور بھی قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تالیف قلب۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تالیف قلب۔ یہ قسم کہیں کہیں پائی جاتی ہے، زیادہ تر نہیں لیکن کہیں کہیں مل بھی سکتی ہے، یہ پائی جاتی ہے کہیں کہیں۔ مکاتب کی آزادی میں نمبر 5، مکاتب کا مطلب کوئی غلام جس کو اس کے آقا نے کہہ دیا ہو کہ بھائی اتنا اتنا پیسہ لا کے دو اور آزاد ہو جاؤ، اتنا اتنا مال لا کے دو اور آزاد ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام۔ تو اس کو آزاد کرانے کے لیے ہم زکوٰۃ دیں گے تاکہ وہ اپنے آقا کو مال دے دے اور اپنی گردن کو غلامی سے چھڑا لے۔ لیکن یہ غلامی اور آزادی کا یہ سلسلہ عامت اب رہا نہیں ہے، عام متن پایا نہیں جاتا، اس واسطے اس پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہو۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ذکر کیا والغارمین، قرض دار۔ یہ قسم البتہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جس نے اپنی مباح ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، جس نے اپنی مباح ضرورت کے لیے، اطاعت کا کام ہو ضروری نہیں لیکن مباح ضرورت ہے، اس کے لیے اس نے قرضہ لیا، ٹھیک ہے؟ جیسے گھر باندھنے کے لیے قرضہ لے لیا، مان لیجیے سیدھی سیدھی بات، گھر کے لیے یا علاج کے لیے لیا یا کسی اور چیز کے لیے لیا، یا کسی نے غلط کام کے لیے قرضہ لیا تھا، مثلا شراب کے لیے، لیکن توبہ کر چکا ہے، توبہ کر چکا اور بظاہر توبہ میں سچا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دے دیں گے۔ اگر وہ حاجت مند ہے، اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کا زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے اپنا قرضہ ادا کر سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نمبر 7 پہ ذکر کیا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ، اس کا اصل معنی تو لفظی ترجمہ تو اللہ تک پہنچانے والا راستہ، پھر اس کا استعمال ہونے لگا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے یہاں یہ مصرف عام متن نہیں پایا جاتا، بلکہ نہیں ہے، اس واسطے اس پر تفصیلی بات نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو وسیع کر دیا جائے، اور بعض لوگ کرتے ہیں اور مدارس وغیرہ کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ یعنی مدارس میں جو محنتیں کرتے ہیں لوگ، وہ بھی کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کے مفہوم کو وسیع کرتے ہوئے بعض حضرات اس کے قائل ہیں، بہت سے حضرات اس کے قائل ہیں کہ فی سبیل اللہ کے اندر مدارس وغیرہ داخل ہیں۔ ابن السبیل یعنی مسافر، نمبر 8 مسافر، یعنی وہ آدمی جو سفر کر رہا ہے اور راستے میں ضرورت مند ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر مالدار ہے، اپنے گاؤں میں اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ حاجت مند ہے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ کسی طرح سے اس کے پاس پیسہ آئے۔ پاکٹ تھا، مارا گیا مان لو، اور یا کہ پیسے گم ہو گئے، کچھ اور شکل پیش آ گئی، ضرورت مند ہے اس وقت، تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، اتنا مال دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں ابن السبیل۔ تو یہ کل 8 قسم کے لوگ ہو گئے، 8۔ اب ان 8 میں سے زیادہ تر کون پایا جاتا ہے؟ 8 میں سے زیادہ تر کون پایا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، یا تو فقیر پایا جائے گا یا مسکین۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسکین کی تعداد آج کل فقیر سے زیادہ ہوگی، تو فقیر ہوں گے یا مسکین ہوں گے، یا نمبر 3 پر جو زیادہ پائے جاتے ہیں وہ مقروض ہوں گے، قرض دار۔ یہ 3 عام متن پائے جاتے ہیں، اور بقیہ خال و خال، اور بعض تو شاید بالکل نہیں، جیسے مکاتب غلام، یہ بالکل نہیں پایا جاتا وغیرہ۔ تو بہرحال جتنے لوگ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، میسر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم سب کو دے سکیں، تو سب کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ سب کو دینا ضروری ہے یا نہیں، اور ہر قسم کے کتنے افراد کو دینا ضروری ہے، اور کم سے کم
مطلب کتنوں کو دینا کافی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنوں کو دینا چاہیے، اس کی تفصیل اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ آئے گی. ٹھیک ہے، آج کی عام بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.